حرام اگر کسی بندے کی اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہے کہ اس کو موقع ملے مسجد میں اللہ کی بات سننے کا، ایمان تازہ کرنے کا، رب خوش کرنے کا، اس کی رضا حاصل ہونے کا، اور وہ اس موقع کو سمجھے کہ بالکل چھوٹا سا موقع، ہمارے پاس فرصت نہیں، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا دیا گیا۔ مسجد نبوی میں یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے جس کو دیکھنے کو ہر ایمان والا ترستا ہے، اور ایمان والے تو اس کی تصویر دیکھ کے بھی نا کئی لمحے ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ ان خیالات میں مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لے جائے۔ اس مسجد میں ان کا خیمہ لگا دیا گیا، یہ بیماری کی حالت میں موجود ہے۔ آخر بیماری اللہ کو منظور ہوئی کہ وہ بیماری موت تک لے گئی ان کو، اور یہ فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جنازہ اٹھا، قبرستان تک گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اب قبر میں دفنا دیا گیا، قبر میں دفنا دیا۔ میں پھر وہی بات کہوں گا عزیز ساتھیوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر لوگوں کو حقیقت پتہ لگ جائے پھر میرے یہ انداز نہ ہو، ہمارے جن انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ جانتا ہے نہیں پتا، اور جس کو پتا ہے اس کے رویے اور اس کے راز بتاتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کو پتا ہے یہاں سے چلے جانا ہے، اس کو پتا ہے ادھر کوئی نہیں رہنا، اس کو پتا ہے کیا مارنا میں یا دائیں ہاتھ میں ملنے ہیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے ہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اس کو پورا یقین ہے کہ ایک گروپ جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا جہنم میں جائے گا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے چلے جا رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہی قرآن پڑھا کام آئے گا، یہی عبادتیں کام آئیں گی، اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو نفع دینا کام آئے گا، چوری کام نہیں آئے گی، اس کو پتا ہے کہ لوگوں کا حق مارنا قیامت کے دن مجھے مفلس، یتیم اور غریب بنا کے اللہ کے حضور کھڑا کر دے گا، کیونکہ ایک نیک متقی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لگا رہے ہوں گے اس کا، اوپر سے ادھار لینے والے آ جائیں گے، شتم ھذا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ عزیز ساتھیوں، ایمانداری سے ذرا سوچیے، اب اگر بندے کو پتا ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک ایک گالی کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور حساب اس شکل میں نہیں کہ کوئی پیسے، کوئی محنت، کوئی مزدوری، کوئی اجرت، حساب اس شکل میں جتنی میری نیکیاں ہوں گی میدان محشر میں، جب ایک ایک نیکی کو ترس رہی ہوگی انسانیت، اس وقت میرا رب میری نیکیاں اٹھا کے ان بندوں کے حساب میں ڈال دے گا۔ وجہ یہ دنیا میں گالیاں دیتا تھا، اس کا جب دل چاہتا تھا، جس کو چاہتا تھا تھپڑ رسید کر دے، اس کے ہاتھوں کو پتہ ہی نہیں تھا کس نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب ایک آ گیا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالیاں دی ہیں، میں صرف ایک ہی سوال بار بار کروں گا، ایمانداری سے بتائیے، جس کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک ایک ہاتھ کی حرکت پہ نیکیاں دینی پڑیں گی، ہاتھ اٹھے گا اس کا؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اس کا ہاتھ شل ہو جائے، اس کو فالج پڑ جائے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھے گا کسی پہ ناجائز۔ بھائی اس کی زبان کہاں حرکت کرے گی؟ اس میں غیبت اور چغلی کی سکت موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہ منظرنامہ اور نقشہ موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں تمہیں پتا ہے کہ سب سے غریب اور مفلس بندہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے غریب بندہ وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، سب سے ماڑا بندہ وہ ہے جس کے پاس درہم بھی کوئی نہیں، دینار بھی کوئی نہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کے لیے روٹی اور پیسہ کوئی نہیں، یہ سب سے غریب ہے۔ فرمایا غلط بات ہے، یہ غریب نہیں ہے۔ بھائیو میں آپ کو غریب بندے کا تعارف کرا رہا ہوں، حقیقی غریب کا۔
یہ کون سی غربت ہے؟ یہاں تو ماڑے سے ماڑا بندہ بھی زندگی گزار رہا ہے، جسم ڈھانپ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی نے پتوں سے جسم ڈھانپا؟ نہیں۔ جس رب نے چونچ لیا نا پرندے کو، اس نے دانے کا انتظام بھی کر دیا ہے، جس نے پیٹ لگایا ہے اس نے رزق بھی آسمان سے اتارا ہے۔ اور بھائی آپ اور میں تو 16 20 40 سال کی عمر میں رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جب 9 مہینے آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے تب کون رزاق تھا؟ تب اللہ رزاق تھا، دنیا رزاق بن گئی ہے۔ تب تجھے رزق کی کوئی فکر نہیں تھی، تب بھی تیرا رزق آسمان سے اترتا تھا، آج بھی آسمان سے اترتا ہے، بس تیرے اور میرے سوچنے کا مسئلہ ہے۔ سب سے غریب بندہ وہ ہے نمازیں پڑھتا ہوگا، تہجد اور روزے رکھتا ہوگا، ساری عبادتیں صدقہ اور زکوٰۃ اور صدقات دینے والا ہے، میدان معاشر میں کھڑا ہے۔ اب اس کے ادھار لینے والے آگے، ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں۔ دوسرا ہے یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں۔ تیسرا آ گیا یا اللہ اس نے میری جدال زبر کی تھی۔ چوتھا آ گیا یا اللہ اس نے میری چوری کی تھی۔ پانچواں آ گیا یا اللہ میری غیر موجودگی میں مجھے رسوا کیا تھا، لوگوں کے سامنے میرے گرے شکوے اور شکایتیں کی تھی، لوگوں کا ذہن خراب کیا تھا، میرا حق مارا، یہ میرا حق تھا کہ میری عزت کی جاتی، اس نے میرا حق مارا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دوسروں کو دیتے اور تقسیم کرتے جائیں گے۔ اب حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ ساری زندگی کی کمائیاں جو کر کے لایا اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب کنگال اور پریشان اور حیران کھڑے کہ ساری کوششیں ضائع ہو گئی۔ ایمانداری سے بتائیے، جس کو پتا ہو ان منظر ناموں کا، کیا اس کے رویے ہمارے جیسے ہیں؟ ہاں، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتا ہو یقین ہوگا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ادھار لینے والے باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس بدبخت اور بد نصیب کے اوپر ڈالنے شروع کر دیا جائیں گے۔ حساب تو میرے رب نے چکانا ہے اس کا۔ اب ایک آیا اس کے گناہ اٹھائے اس کو دے دیے، دوسرا آیا اس کے گناہ لے کے اس کو دے دیے۔ اب یہ انسان میدان محشر میں کھڑا ہے، لمبی زندگی گزار کے ہے، قبر روشن کے چکر کرنے میں رہتا تھا، دنیا میں نیک بندہ تھا، یہ گناہ گار کی مثال نہیں ہے۔ ذرا سوچئے پھر بے نمازیوں کا کیا بنے گا؟ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہے بھائی اس کا کیا بنے گا؟ جس نے کبھی اللہ کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی اس کا کیا بنے گا؟ جس کو پوری زندگی اس بات کی فکر نہیں ہے، روزے ہیں، پوچھو روزے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ روزہ ہے، آہستہ سا کہہ دے گا لوگوں کا۔ تو کمینہ انسان تیرا روزہ نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے، مذاق بناتا پھرتا رمضان کا کہ روزہ ضرور ہے لیکن لوگوں کا۔ ہاں جی روزہ ہے، جی الحمدللہ رمضان آ گیا، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا، ابھی میری زندگی میں رمضان نہیں آیا، جس رب کا ہوگا رمضان وہ آ گیا، اس کے جو بندے ہوں گے ان کے لیے آ گیا، نہ میں اس کا بندہ ہوں، نہ میرے لیے رمضان آیا، نہ مجھ پہ روزہ فرض ہوا۔ ایسے گناہ گاروں کی بات نہیں کر رہا، میں نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ میدان محشر میں کھڑا ہے، او بھائی سمجھیے، مہنگائی جتنی مرضی بڑی ہو جائے، غربت جتنی چھا جائے، یہ غربت کوئی غربت نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ ہم سے بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہیں، بڑے بڑے پریشان حالوں میں سلس پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے بندو، اصل غریب، کنگال اور مفلس یہ ہے جس کی ساری نیکیاں حقوق العباد کی کمزوری کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور صرف نیکیاں ختم نہیں ہو گئی بلکہ اپنی نیکیاں دے کے بھی جان نہیں چھڑوا سکا، الٹا لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے، یہ غریب اور مفلس اور کنگال بنا دیا۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ اکثر مجھ سے بڑے یہاں تشریف فرمائے، اللہ کے لیے ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے فکر کیجئے، اور جس کو یہ فکر زندہ ہے اس کا انداز لوگوں سے بہت مختلف ہے، اس کے رویے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کسی بندے کی زبان بات نہیں کرے گی،
بہت ہو گیا زمین میں ہم نے تمہیں چھٹی دی تھی اور تمہاری زبان گالیاں بکتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، فساد پھیلاتی تھی، خاندانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے کرواتی تھی، دوستیاں کاٹ کے رکھ دیتی تھی، اس زبان سے فحاشی اور گناہ بکا جاتا تھا۔ یہ جس رب نے دی ہے یہ اس کے حکم سے چلتی تھی۔ لوگوں تمہارے لیے نشانی ہے، اس زمین میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا منہ کبھی کھلواؤ نا ان کے منہ میں زبان موجود ہوگی، وہ زبان ہلتی بھی ہے لیکن رب کا حکم نہیں ہے، وہ زبان آواز پیدا نہیں کرتی، اس کو تم گونگے کہتے ہیں۔ بھائی کیا اس میں نشانی نہیں ہے؟ ایک شخص کی زبان موجود ہے، صحت میں آپ سے اچھا ہے، زبان ہلتی بھی ہے لیکن وہ ہلنے کے بعد آواز پیدا نہیں کرتی، اس کو رب کا حکم نہیں ہے۔ تجھے اگر تیری زبان کو رب کا حکم ہے، اللہ کے لیے اس حکم کی پامالی نہ کر، ایک دن آئے گا الیوم نختم علی افواہہم۔ اب سوچئے ایک بندے کو یہ آیتیں پتہ ہے کہ آج وہ دن ہے ہم ان کے منہ کے اوپر سیل لگا دیں گے، آج منہ پلستر کر کے بند کر دیا جائے گا، آج منہ نہیں ہلیں گے، آج ان سے بات کریں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں اور بول بول کے کہیں گے کہ یا اللہ یہ کرتے تھے دنیا میں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں نے اس لیے یہ ساری گزارشات کی، اللہ کے لیے ہم چند ضروری فیصلے کر لیں۔ یہ رمضان اللہ کا انعام بھلا کس طرح؟ اچھا ذرا سوچئے، میرا رب نے ہم پہ کچھ رکعتیں فرض کر دی، کچھ سنت اور کچھ نفل بن گئے، آخر سارے فرض کیوں نہیں کر دیے یا سارے نفل کیوں نہیں بنا دیے؟ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ رمضان نعمت کس طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس چیز کو محبوب جانتا ہے، جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کو فرض کر دیتا ہے۔ اب فرض کے بہانے بندے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور وہ ضرور پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم پہ یہ 5 نمازیں جس طرح فرض ہیں، اگر ہم پہ یہ 5 نمازیں فرض نہ ہوتی تو ان نمازوں کا وہ حشر ہونا تھا جو ہماری تہجد کا حشر ہے۔ کون پڑھے تہجد؟ ہر شخص یہی سوچتا ہے الا ما رحم ربی کہ تہجد تو نفلی عبادت ہے، جو پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہو پھر نفل بھی فرض اتنا مزہ دیتے ہیں، پھر سنتوں کی قدر بھی دل میں بڑی ہوتی ہے۔ رمضان کا اس لیے بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ روزے بڑے محبوب تھے۔ اسلام میں یہ سارے روزے فرض نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے، وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تب مسلمانوں پہ پہلی دفعہ یہ عبادت فرض ہوئی، اور اسلام کے شروع میں ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے بس، اور وہ بھی اس طرح فرض تھے اگر کوئی چھوڑنا چاہتا تو اس کو چھوڑنے کی اجازت تھی۔ آہستہ آہستہ دیکھیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کو آسانیاں دیتا ہے کہ 3 روزے رکھو۔ آہستہ آہستہ رمضان فرض کر دیا، اب وہ ہم پہ فرض اس لیے ہو گیا کیونکہ یہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ محبوب عبادت بندوں پہ فرض کر کے بندے اس پہ عمل کریں اور اسی بہانے اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ یہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اب بندوں کی مرضی کہ وہ اللہ کے اس فریضے سے فائدہ اٹھا کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، لوگوں میں بہت ساری عبادتیں دین ابراہیمی کی وجہ سے معروف اور مشہور تھیں، جیسے نماز کی عبادت، یعنی مکہ کے مشرکین نماز کو جانتے تھے لیکن ان کی نماز یہ تھی کہ سیٹیاں اور تالی بجاتے نماز کی حالت بگڑ چکی تھی۔ طواف کی عبادت میں موجود تھی لیکن طواف کی حالت یہ کہ مشرکین مکہ برہنہ اور ننگے ہو کے بھی طواف کرتے تھے اور اس کو بڑا افضل سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ لیکن یہ جو عبادت ہے نا روزہ، یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا مشرکین کے ذہن میں۔ اصل میں وہ یہ کام کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، جو بندہ اس نظر سے روزے کو دیکھنے لگ جائے نا، اس کی روزے سے یاری لگ جائے، اس کو روزے سے محبت ہو جائے، وہ رمضان کے بعد بھی ڈھونڈتا پڑے کہ ایسی عبادت تو ضرور کرنی چاہیے جس کے اتنے فائدے ہیں۔ اب وہ بھلا کیا کرتے تھے، کیونکہ جنگی لوگ تھے،
لڑنا، چوریاں، ڈاکے اور جنگیں اور جہاد یہ ان کے مشغلے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بڑا تیز رفتار جانور ہے لیکن ہے نفیس، اس کو گرمی بڑی لگتی ہے، پیاس بڑی لگتی ہے۔ دوسری طرف اونٹ ان کے حساب سے بڑی بہترین چیز تھی لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہیں۔ اب ان عرب کے لوگوں نے اپنے گھوڑوں کے بارے میں فیصلہ کیا، اپنا منہ ڈھانپتے، گھوڑوں کا منہ باد سموم، ایسی تیز ہوا، یہ اکثر احباب ریگستانوں میں رہے ہیں وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں، ایسی سخت اور تیز ہوا جس میں ریت کے گرم ذرات ہوں اور وہ چہرے پہ لگتے یوں لگے کہ جیسے آگ کے شعلے لگے ہیں اور چہرہ پگھل کے رہے۔ اب وہ اپنے گھوڑوں کے نہ منہ خالی چھوڑ دیتے اور ان کو اس تپتی ہوئی لو اور ہوا کی طرف منہ کر کے ان کا کھانا اور پینا بند کر دیتے اور اس کی ٹریننگ کرواتے کہ یہ مضبوط ہو جائے، جنگ کے دوران کہیں گھوڑا نہ تھک جائے، اگر گھوڑا تھک گیا تو سوار کا کیا بنے گا۔ اب گھوڑے کی یہ تربیت کرواتے، اس کو مشکل حالات کا عادی بناتے، اس میں ہمت اور جرأت اور برداشت پیدا کرتے، اس کے لیے اس کا کھانا پینا روک دیتے۔ اس کام کو عربی میں کہا جاتا تھا صوم۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتار دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پر روزہ سیام فرض کیا گیا۔ اب عرب کے لوگوں کو تو سیام کی بڑی اچھی سمجھ تھی کہ یہ تو وہ کام ہے جو ہم اپنے گھوڑوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن مسلمان بھی یہ کام کریں گے۔ ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میرا رب چاہتا ہے اگر گھوڑ سوار چاہتا ہے اس کا گھوڑا تیز ہو، اس کا گھوڑا بھوک اور پیاس برداشت کر کے دشمن کی صفوں کو کاٹتا چلا جائے اور اس کی فتح کے جھنڈے کاٹ لیے جائیں، تو ہمارا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ مومن میں ایسی قوت برداشت پیدا ہو کہ وہ پانی چھوڑ دے، بھوک اور پیاس برداشت کرے، مشکل حالات برداشت کرے، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسا زبردست گھوڑا تیار ہو جو شیطان اور دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ کتنی غیرت اور ہمت کی بات ہے۔ اب جو بندہ یہ عبادت کر لے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس مرد مسلمان کے سامنے شیطان کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں، پھر اس کا نفس اس سے اپنی غلط حرکتیں نہیں بنوا سکتا، اس کے اندر ایسی جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حرام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک مہینہ حلال کے قریب نہیں جاتا، حرام کو تو پاؤں کی نوک سے ٹھوکر مار کے دور پھینک دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے رب نے مجھے وہ ٹریننگ کروائی ہے جو شاہ سوار اپنے گھوڑوں کو کروایا کرتے تھے۔ کیا یہ ٹریننگ کرنے کے بعد بھی میں اللہ کی معصیت کرنے لگ گیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ جن شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان انسان کو غلط وسوسے، غلط مشورے، غلط حرکتوں کی طرف اکساتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیک خیالات پیدا کرتا ہے، اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمانے لگے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، اب میرا نفس یا میرے ساتھ جو مقرر ہے وہ مجھے شر کی دعوت نہیں دے سکتا، یعنی اس کو قتل کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ہر مسلمان کے ساتھ خیر اور شر کی دعوت لینے والے موجود ہیں۔ اب جب رمضان آتا ہے شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے اندر گناہ کے جذبات کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی وہ گناہ کے جذبات ہمارا اپنا ناز اور نخوت سے پالا ہوا لاڈلا شیطان، جس کی ایک ایک بات مان کے ہم نے اپنے سر پہ چڑھائے ہوئے، وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے۔ ہم تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ بھائی صاحب کا مشورہ آگے فوری اس پہ عمل۔ اب روزہ یہ کرتا ہے کہ انسان میں طاقت پیدا کرتا ہے، وہ شر کا مشورہ دینے والے شیطان کی بات کو فوراً ٹھکرا دیتا ہے اور خیر کی بات کو غالب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس طرح کوئی گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو بھگا بھگا کے کئی سینکڑوں میل اور کلومیٹر بھگا بھگا کے اس گھوڑے کی بس کروا دیتا ہے، مومن مسلمان نیکیاں کر کر کے اپنے نفس کو تھکا کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ گناہ کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، مردہ ہو کے رہتا ہے۔ بس پھر اس کا نفس
صرف خیر کی دعوت دیتا ہے، شر چھپ کے رہ جاتا ہے۔ اب مرضی ہماری ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بندو ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، روزے رکھو گے تو یہ فائدے ملیں گے، گناہ کے سارے عنصر کچل کے رکھ کے جائیں گے اور خیر کے جذبات غالب ہو جائیں گے، تم گھوڑے کی طرح تیز رفتار اور شہسوار بن جاؤ گے، شیطان کے مقابلے میں ہر جنگ کو فتح کرنے والے بن جاؤ گے۔ بس اس عبادت کو تھام لو، اب مرضی ہماری ہے ہم اس کو تھام کے کتنی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس میں سستی اور کاہلی کریں پھر ہم سمجھ لیں کہ ان باتوں کو الٹ کر دے کہ پھر نفس اس پہ غالب آئے گا، شیطان کا حکم اس پہ چلے گا، وہ بات رب رحمان کی کم اور شیطان کی زیادہ مانے گا۔ اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق، اے اللہ کے بندو اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دھیان کرنا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ میرے رب نے راستے واضح کر دیے، استقبال کیجئے رمضان کا، فراخ دلی سے کیجئے، خوشی سے کیجئے، اللہ سے فرصت مانگے وہ فرصت بھی دے گا، اس سے صحت مانگے وہ صحت بھی دے گا، اس سے رزق مانگے وہ ایسا رزق دے گا۔ قرآن نے کہا ہے من حیث لا یحتسب، رزق اور روٹی وہاں سے اترے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ گمان یہ کہ انسان کو نا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے آ جائیں گے، یا یہاں سے آ سکتے ہیں، یا فلاں سے کبھی آئے تھے اور اب بھی وہیں سے آئیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رزق وہاں سے اترے گا جہاں سے کبھی تم نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ یہاں سے رزق اترے گا۔ اور رمضان رزق اترنے کا بھی مہینہ ہے۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کی اور سحری کرنے کا مطلب دو لقمے لینا نہیں ہے، سحری کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت سارے گھر والے خوش ہو رہے ہوں کہ آج ہم نے سحری کرنی ہے، بچے بھی اس میں تعاون کر رہے ہوں، عورتیں بھی اس میں محنت کر رہی ہو، خامد بھی اس میں کوشش کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ عورتوں کو کہہ دیا جائے کہ 5 منٹ پہلے مجھے اٹھا دیں، کل یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ بچے بھی بھاگ رہے ہیں، روزہ نہیں بھی رکھنا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھواتے، اور عرب کی گرمی جس نے دیکھی ہے اس کو بھی پتا کہ جب پتھر ابل رہے ہوں اور پھر سورج کی حدت اور پھر گرم دھوپ اور تپش اور پھر پانی کا نام نہیں ہے، اور یہ نلکے اور یہ ٹوٹیاں اور ایسا پانی کا تو تصور نہیں ہے، فرمایا ہم بچوں کو روزے رکھوا دیتے، پھر ان کو مصروف کرنے کے لیے مٹی کے اور کپاس کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کے سارا دن ان کو کھلاتے کہ ان کو بھوک کا پتہ ہی نہ چلے اور افطاری کا وقت نہ چلے۔ اللہ کے لیے استقبال کیجیے رمضان کا، بہت سارے اس کے کام ہیں۔ ایک اہم کام ہے میری جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے روزے رہ گئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے پچھلے روزوں کی قضا دے دیتی۔ دوسرا ایک کام ہے اپنی نیت درست کیجیے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہے، جس کی نیت بن گئی نا اللہ اس دفعہ اعتکاف کرنا ہے، میرے رب نے اس کے اعتکاف کا سامان پہلے سے پیدا کر دیا بھائی، اس کی نیت ہے کہ اللہ اعتکاف کرنا ہے، اور میرا رب نے تو رمضان بھیجا ہی اس لیے کہ بندے اس سے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو فرصت دے دے گا، میرا رب اس کے رزق کا انتظام کرے گا، کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہے۔ جس نے نیت کر لی نا کہ رمضان کا مقصد ہے کہ تقویٰ کا حصول ہو جائے، میرے رب نے بھی پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دفعہ اس کے دل کو تقویٰ سے بھر دینا چاہیے۔ بس یہ اس کی سوچ ہے، ہم سب سے پہلے خیر کی نیت کریں، اور جس نے نیت کر لی اللہ اس دفعہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے نیت کر لی کہ یا اللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ 2-4 دنوں میں چل بسے، یا اللہ نہ جانے رمضان ملے نہ ملے، اللہ جی ہم ابھی سے توبہ قائم ہیں، ہم انتظار نہیں کرتے رمضان کا، ہم آج ہی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ استقبال رمضان ہے، یہ رمضان کا حق ہے۔ جب نیت اچھی ہو جائے گی پھر کوشش کیجیے، عمل وہ کیجیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس عمل کا اجر زیادہ ملے گا۔ کچھ اور خیر کے کام ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم صحت، عافیت، فرصت
اور رزق کی فراوانی رحمت کے ساتھ رمضان تک پہنچیں، جب پہنچ جائیں اور وہ رمضان ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے، ہمارے اعمال میں حسن اور خوبصورتی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ میں اس پہ بات تو نہیں کر سکا کہ یہاں سننے کا اجر کیا ہے، لیکن یقین کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چلے دل خوش ہو جائیں گے، جو بندہ مسجد اس نیت سے آئے۔ بھائی میں نے جب سے یہ حدیثیں سنی ہے نا، جس مسجد میں میں جاؤں وہاں کسی بندے کو پکڑ کے کہہ دیتے ہیں یار مجھے کوئی ایک اچھی بات بتا دو تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، یا کوئی اچھی بات نہ بتانے والا خود قرآن کھول دے ایک حرف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا اجر کی کمی ہے؟ اس کو تو نیت پتہ ہے نا بندے کی۔ فرمایا من غدا الی المسجد، مبارک ہو ان سب ساتھیوں کو جو چل کے مسجد آئے ہیں، چل کے۔ ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا یہاں اجر مل گیا، اور ابھی کتنے اجر ایسے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سن نہیں سکتے، اللہ کو پتہ۔ فرمایا جو بندہ مسجد آئے اس نیت سے مسجد آئے، فقط یہ نیت ہو کہ کوئی خیر کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، اللہ ایسے بندے کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے جیسے ماڑے بندے تو یا اللہ حج کر بھی نہیں سکتے، آج کل تو بڑے بڑے بھی نہیں کر سکتے جو حالات ہے۔ دوسری بات فرمایا جو بندہ مسجد جائے اس نیت سے کہ کوئی خیر کی بات سیکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک کوئی بندہ اللہ کی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وضو کی حالت میں نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں، توبہ استغفار کرنے سے جس کو افاقہ نہیں ہو رہا، دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ میری گندگی کی زندگی میری جان نہیں چھوڑ رہی، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھا رہا کرے وضو کی حالت میں، کیونکہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اگر تو ماڑا بندہ ہے، اللہ کے فرشتے پاک مخلوق ہیں، تیرے لیے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، یہ اللہ کے مہمان بن کے یہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی خیر کی باتیں کی ہیں، سب خیر میرے اللہ کی طرف سے تھی، کچھ غلطیاں کوتاہیاں سستیاں یہ انسانوں کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء۔ یا اللہ آپ طاقتور ذات ہیں، ہم سب کمزور لوگ ہیں۔ یا اللہ آپ غنی ذات ہیں، ہم سب فقیر ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے اس لیے سوال کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یا اللہ وحدہ لا شریک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اہل و مال و مال میں عافیت عطا فرما۔ اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم سب آپ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی نہ کرنا۔ اللہ ہر وقت اپنی عافیت اور اپنے رحمت اور اپنے فضل میں رکھنا۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا وجميع المسلمين۔ اللہ ہمارے مردوں اور تم بزرگوں والدین کو سب کو معاف فرما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ یہ مسجدیں، یہ اولاد اللہ دادا ابو کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کی قبر منور فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری اور وعدہ ہے، اللہ تو درجات بلند کرتا ہے جب اولادیں نیک کام کرتی ہیں۔ اللہ بزرگوں کے والدین کے اللہ درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبریں منور فرما۔ یا اللہ اولادوں کے دلوں میں تقویٰ بھر دے۔
اللہ اپنی رضا کے لیے ساری زندگی کو مختص فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی تنگی اور مفلسی سے بچا، اللہ حقوق العباد کا پابند بنا، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک تک صحت اور عافیت سے پہنچا، اللہ رمضان آنے کے بعد اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب، یا اللہ سینوں کو یا اللہ نفاق سے پاک فرما، اللہ اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما، یا اللہ آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین، اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، اللہم اشفی کل مریض، یا اللہ ہمارے سب اہل خانہ اور سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب پہ رحمت اور اپنا فضل نازل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى